وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ الفاتحہ الی روح النبی صلی اللہ علیہ دعا فرمائیں سب خوب کھڑے دعا کریں۔ وسلم اجمعین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول رب العالمین وآلہ الطیبین وصحبہ المطہرین اجمعین، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ۔ وقال اللہ تعالیٰ فی کتاب القدیم فی کتابہ العظیم محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ وقال اللہ تعالیٰ فی کتاب القدیم فی مقام آخر قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک ما قال من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بدل جائے نظام ہر دو عالم آن واحد میں، بدل جائے نظام ہر دو عالم آن واحد میں، اگر ضد پہ آ جائے کوئی دیوانہ محمد کا، کوئی اندازہ کر سکتا ہے ان کے زور بازو کا، کوئی اندازہ کر سکتا ہے ان کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیر۔ حضرات ماشاءاللہ آپ حضرات بڑی تعداد میں سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سید صاحب کے مقدس چہرے کا دیدار کرتے رہیں اور اپنے ایمان اور عقیدے کی حفاظت فرماتے رہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک بار اور درود شریف پیش فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ۔ حضرات کلام ربانی کی میں نے آیت کریمہ آپ کے سامنے جس کا تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں رب کریم ارشاد فرماتا ہے کہ میرے محبوب محمد رسول اللہ، جہاں اللہ نے اپنے حبیب کا نام پاک لیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اور میرے محبوب کے جو ساتھی ہیں وہ دشمنوں کے مقابلے میں زبردست دفاعی طاقت رکھتے ہیں اور ایمانی طاقت رکھتے ہیں، ان کے مٹانے کی طاقت رکھتے ہیں، اور اپنے آپس میں انتہائی محل و محبت کا جذبہ رکھتے ہیں۔ تمام مفسرین کا اتفاق ہے، اس آیت کریمہ میں رب کریم نے
اپنے محبوب کی عظمت کا خطبہ عطا فرمایا اور خطبہ محبوب کے بعد نبی کے وفاداروں کی عظمت کا خطبہ دیا۔ ہمارا ایمان ہے، ہر مسلمان کا ایمان ہے کہ رسول اللہ کو اللہ نے اسپیشل صحابہ کی جماعت عطا فرمائی، اہل بیت اطہار کی نورانی جماعت عطا فرمائی، جو ہر مقدس جماعت اپنے مقام پہ چندہ آفتاب اور چندہ مہتاب ہے۔ صحابہ کی پاکیزہ زندگی، صحابہ کا پاکیزہ کردار، صحابہ کی فروغ اسلامی جد و جہد، ان کی عقیدت و محبت کی وارفتگی کا جذبہ دنیا کی تاریخ اس کی نظیر پیش کرنے سے صبح قیامت تک عاجز رہے گی۔ اہل بیت پاک کا پاکیزہ اتفاق، ان کا پاکیزہ کردار، ان کا پاکیزہ اخلاق، ان کی پاکیزہ زندگی، ان کی محبت و رافت کا جذبہ، عشق نبی کی وارفتگیاں، ایمان پر جان دینے کی بے پناہ جذبہ سازیاں ایسی ہیں جن کو تاریخ انسانیت اس کی نظیر کبھی پیش نہیں کر سکتی۔ یہ اس نورانی قافلے کا صدقہ ہے۔ یہ مٹھی بھر مسلمانوں کا قافلہ مدینے کی پہاڑیوں سے نکلا اور دنیا پہ رحمت کی گھٹا بن کے چھا گیا۔ آپ کے لاہور کے اقبال کو کہنا پڑا کہ دی ازانی کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، شان آنکھوں میں نجستی تھی جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم قومی تلواروں کی۔ آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ روح کے زمین پوس ہوئی ہو میں ہدا، ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و عیاد راہ پر، اوروں کے حاجی بن گئے۔ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کیا۔ سلام میرے محبوب کی عظمت پر، زندگی نچھاور ہو قدم یار پر، زندگی قربان ہو نبی کے یار و احباب پر، وجود ہمارا فدا ہو آل نبی کے تقدس نبی پر۔ یہ جو پہاڑی ہے نبی کے صحابہ کا صدقہ ہے اور آل نبی کی فقید المثال قربانیوں کا نتیجہ۔ جب لوگوں نے ان کا دامن پکڑا، چیف لے کے آتا ہے، پوشیدہ کپڑا ہے، پراگندہ ان کا چہرہ اور بال ہے، خستگی کا عالم پایا جاتا ہے، مگر کیا پتا یہ کسی آل رسول کے دامن سے چمٹ کے آیا۔ یہ جو میرا آل رسول کے قدم پوشی کا ثمرہ ہے اور کفش برداری کا ثمرہ ہے۔ یہ رب کا بندہ حضرت امام رومی علیہ رحمہ کی خانقاہ پہ آیا، ان کا درس چل رہا ہے، جانے والوں کا ابا وہ جلیل کھڑا ہے۔ فقیر آیا، سلام کیا اور اللہ کے نیک بندے کو سلام کر کے مصافحہ کیا اور ایک گوشے میں بیٹھ گیا۔ فقیر نے دیکھا میرے پرانے کپڑے ہیں، میری پراگندہ شکل ہے، بکھرا ہوا میرا بکھرے ہوئے میرے بال ہیں، ان لوگوں نے مجھ کو پہچانا نہیں ہے، انہوں نے تو نہیں پہچانا، ان کے گرو نے بھی مجھے نہیں پہچانا ہے۔ میں مولانا کے پاس آیا، میں نے سلام دیا تو میرے سلام کا جواب بھی ادھورا ملا، جیسا ملنا چاہیے تھا ویسا نہیں ملا۔ کہیں مولانا صاحب اپنے علم کے جام کے اندر کسی وادی میں کھو چکا تھا۔ کبھی کبھی انسان کو علم بہکا بھی دیتا ہے اور کبھی کبھی انسان کو علم عروج سریا پر پہنچا بھی دیتا ہے۔ جب فقیر کی نظر پڑتی ہے تو مولوی سرتاج بن جاتا ہے اور فقیر کی نظر سے گر جاتا ہے تو تحت الثرا بھی چلا جاتا ہے۔ یہی علم ہدایت کا بھی سرچشمہ ہے اور یہی علم بربادی کا پیشوا بھی ہے۔ اگر ان کے قدم پکڑ لے تو عروج آسمان میں پہنچ جاؤ، اگر آل رسول سے بغاوت کرو تو بربادی کی وادیوں میں چلا جاتا ہے۔ اس لیے پتہ چلا علم اپنے مقام پہ مسلم ہے، مگر علم کا پر جو ہے وہ آل رسول کا دامن ہے۔ وہی عالم الٹا ہے جو آل رسول کے دامن سے وابستہ ہو جاتا ہے۔ دیکھو امام رومی جیسا علم کا پہاڑ، علم کا کوہ گرا، علم کا ہمالیہ بیٹھا ہے۔ فقیر آیا، فقیر کی قدر نہ ہو پائی، پوچھا، فقیر نے لائبریری بھری، کتابوں کا انبار لگا ہے، پوچھا یہ چیز مولانا یہ کیا ہے؟
تو مولوی صاحب سمجھے گلی میں گھومنے والے سینکڑوں فقیر آتے ہیں، یہ بھی ٹوٹے پھوٹے بدن والا، شکستہ کپڑے والا ایسا ہی فقیر ہوگا؟ کہا کار شمارس بتانی کی چیز، حضور آپ کا کام نہیں ہے کہ میں آپ کو بتاؤں شرح تکمنی کیا ہے، یا بخاری کیا ہے، یا بیضاوی کیا ہے، یا فلاں کیا ہے، یا مشکات کیا ہے، یا فلاں کیا ہے، ابو داؤد کیا ہے، یا دوسری کتابیں کیا ہے۔ فقیر تسبیح پڑھو، رب کی یاد کرو، کتابوں کی تہ تک پہنچنا تمہارا کام نہیں۔ دیکھا کہ فقیر کم پڑھا لکھا، اسے کیا پتا یہ علم کا خزانہ کیا ہے۔ اللہ کے ولی کو جلال آ گیا، جب انسان چھیڑتا ہے تب ولیوں کو جلال آتا ہے۔ نہ چھیڑو نہ برباد ہو، کاہے کو چھیڑتے ہو؟ پہلے والوں کو جلال آیا تو آج والوں کو کیوں نہیں جلال آئے گا؟ خون تو وہی ہے، رنگ وہی ہے، قلب وہی ہے، جگر وہی ہے، سوزش وہی ہے، تپش وہی ہے، درد وہی ہے۔ ان کو درد نہیں ہوگا تو کس کو ہوگا؟ نہ چھیڑو نہ بربادی کی داستان چھیڑو، اٹھاؤ۔ فقیر کو جلال آ گیا، کہا اچھا مولانا صاحب مجھے پتا نہیں کہ تمہاری کتاب کیا ہے۔ رب قابلے میں بھیجا، اس کی عقل صرف ہو گئی ہے۔ آل رسول کی نہ کوئی شیر محمد حفاظت کر سکتا ہے، نہ راجستھان کا مسلمان کر سکتا ہے، نہ راجستھان کی سی ایم صاحب کر سکتی ہے۔ ان کی حفاظت ان کا نانا خود فرمایا۔ آل رسول کے الزام غضب، قیامت قریب ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا اہل بیتی کا سفینہ کا نوح من رکب فیہا نجا۔ اے دنیا والوں سنو، میرے گھرانے والے نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے، جس نے ان کا دامن پکڑا وہ جنت کا دلہا بنا، جو ان سے کٹا وہ نار کی وادی میں گیا۔ کہاں جاتے کہاں جاتے؟ یہ مہمان موجز کے ساتھ دنیا کہے گی بارنر والے کوفی بن گئے، بلا کر کے آل رسول سے غداری کرے۔ میں کہوں پیارو غلط ہے، کوفہ جائے جہنم میں، یہ میرے جیلانی کے غلام ہیں، یہ غداری نہیں کریں گے، یہ حور بن کے اپنی جان قربان کریں گے۔ حور نے آ کے جان قربان کی تھی، یہ وہی جماعت ہوگا۔ کوئی غدار جن کا مقدر سوکھتا ہوگا، آل رسول سے کوئی غدار نہیں۔ امام علم کا پہاڑ رومی علیہ الرحمٰن نے کہا حضرت یہ چیز یہ کیا ہے؟ کہا بیٹا اب تو بھی نہیں جانتا ہے یہ آگ کہاں سے آئی۔ میں نے پوچھا کہ مولانا یہ کیا ہے؟ تو آپ نے کہا بابا تو فقیر کیا جانے، کتابی کیا ہے، منطق کیا ہے، فلسفہ کیا ہے، ریاضی کیا ہے، حدیث کیا ہے، تفسیر کیا ہے، اصول کیا ہے، معنی کیا ہے۔ اگر میں یہ نہیں جان سکتا بیٹا تو آگ کے شعلے کیا ہیں اس کو تو بھی نہیں جانتا۔ کتابیں جل گئی، خاک ہو گئی، عالم کا نشہ اتر گیا، یہ غرور گھمنڈ ختم ہو گیا۔ ہماری تاریخ بتاتی ہے پیارو سنو، جے گھمنڈ کے ہو وہ برباد تھے ہو، وہ جو جھکتوں میں ہو اللہ ان کے آباد فرمائے۔ تکبر عزازیل الاخوار کر، بزندان لعنت گرفتار کر، وہ جس نے 6 لاکھ برس تک عبادت کی تھی، تکبر کیا تو 6 لاکھ کی بندگی پہ پانی تھی، کچھ نہیں بچا۔ یہ بیچارے درویش کیا ہے؟ اس لیے یاد رکھیے اوروں کے تکبر کرنے سے بربادی، آل رسول کے سامنے تکبر کریں گے وہ کیسے بچ پائیں گے؟ ملیا گھومے جائیں گے زکات والی کمپنی، ایسا ملیا تھا زکات والا، اس کو کسی نے کہا کہ کیا دیکھا؟ تم بتاؤ کہ یہ بادشاہ شیعہ ہو گیا۔ جیسے لوگ حضرت پہ الزام لگا رہے ہیں یتیم کھانے والے، ایسا وہ بھی یتیم کھانے والا ہوگا۔ اس نے کہا کہ سائی یہ بادشاہ شیعہ ہے، کہا شیعوں کی تھی وہ، کہا کہ صاحب یہ متھے نہ کونی سے ہی تو سبحان اللہ آسمان متھے نہ کونی سے، کیونکہ شیعوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ معاذ اللہ عرش میں بیٹھا ہے، کرسی لگی ہوئی ہے، آسمان پہ براجمان ہے، اور آپ کا میرے اسلام کا ایمان ہے اللہ نور السماوات والارض، رب و سراپا نور ہے، وہ بیٹھنے سے، وہ شکل سے، وہ صورت سے، وہ حیت سے، وہ دائیں سے، وہ بائیں سے، وہ شکل سے، وہ جسم سے، وہ وجود سے پاک ہے۔
میرا حبیب بھی نور اور رب محبوب کا رب بھی نور. اللہ نور السماوات والارض، یہ رب کی صفت ہے. اور اللہ نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین. اے دنیا والو، یہ اونچے پاجامہ والے ملے، اس کمپنی کے ساتھی، یہ میرے حبیب کو کیا جانے، میں بھی نور ہوں، میرا محبوب بھی نور. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شیر ہندوستان. نور شیعوں کا عقیدہ ہے جن پہ حضرت نے لعنت فرمائی. ارے بولو فرمائی کہ نہیں فرمائی؟ ہم نے سامنے فرمایا تھا کہ شیعوں کے لعنت آئے، وہابیوں کے لعنت آئے، جو نبی کو دشمن آئے اور جو آل رسول کو دشمن آئے، جو غوث پاک کو دشمن آئے، جو خلفائے راشدین کو دشمن آئے، ان کے منہ کی لعنت. بے شک بے شک. اللہ کے ولی کی زبان. وہ نادان کیا جانے شیعہ، جن بیٹوں کو پتا نہیں کہ شیعہ کا اسپیلنگ کیا ہے. حضرت جو شیعہ کی اسپیلنگ نہیں جانتا ہے، اسے کیا پتا شیعہ کس کو کہتے ہیں. بولنے کی تمیز نہیں. وہ بھی ملیا ایسا تھا، کہا بیٹا کیا ہے حضرت بچے نہ سننے آئے. پھر یہ شیعہ ہو، شیعہ اپنے راجستھان انڈیا میں آ گئے تھے. وہ شیعوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ آسمان پہ بیٹھا ہوا ہے، ان کے ہاتھ ہے، پیر ہے، معذر. تو یہ ان کا عقیدہ ہے. تو بادشاہ نے کہا، ملے نے کہا کہ بادشاہ سے پوچھو آپ اوپر کیوں نہیں دیکھتے. تو ایک سمجھدار آدمی بھی میں جاتا ہوں حضرت سے پوچھتا ہوں بادشاہ سلامت سے، یہ بادشاہ سلامت احمد دیکھو نہ تو نہاری. میں پوچھوں گا اگر وہ شیعہ ہوگا تو ان کی حکومت کو معزول کروا دوں. وہ شیخ الاسلام تھے انڈیا کے سب سے بڑے عالم، اپن جس کو مفتی اعظم دنیا کا کہتے ہیں. ہم تو چھوٹے ہیں، لوگوں نے اسے نام دے دیا. خامخواہ کسی کے پیٹ میں تکلیف ہو اس کا نعرہ کیوں لگاؤ جن کو بیمار کر رہے تھے. اللہ نے مجھے ویسے ہی شعر بنایا، یہ فقیر جانتی ہے میرا. اسے نعرے مت لگاؤ جن کے پیٹ میں بخار ہو جائے. دنیا مجھے شعر شدید جائے کیا کری. تو اس نے کہا میں جاتا ہوں. کہا حضرت درخواست ہے کہ میں کوئی بغوما کہ یہ کیا چاہتے ہو. کہا 12-93 بینی بیماروں بیٹھا نے رکھوں یہ سب آماجا واقعی ریت آئے. ان جو خیال آئے کہ سائیں جو رجحان دینا کی یہ ملیا جمعتا ہے. آپ اوپر کیوں نہیں دیکھتے ہو؟ کیا آسمان کو خدا کا تک سمجھتے کرنا اللہ استغفر اللہ. پھر اوپر کیوں نہیں دیکھتے ہو حضرت؟ کہا وہ حدیث میں بدھ ہو آئے، عالمن تھا، آل رسول تھا کہ جب رسول سب ہو رہا میراج دی رات کے لا مکان سے گیا تھے، یعنی آسمان کا گزر تھو دیر وقتی آسمان خم تھی محبوب عربی کے پیر کی کوسوں نے. سبحان اللہ. وہ آسمان جو میرے نبی کے کلمے کو چومے، سائیں کے پیر کے چومے، ماں کی چایا تو ان کے ماں بے وضو نسا. اے مولوی صاحب جب مجھے وضو ہوجے تو ماں متھے میں آ رہا تھو اور بے وضو ہوجے تو ماں شرم سارے دھوکی بجا تو. آسمان تو مبارک ہے یہ مجھے حبیب کے پیر کی چمی ملی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بادشاہوں کا کردار کہ آسمان کو عمر گزر گئی کبھی بے وضو نہیں دیکھا. یہ بیچارے پکڑ کیا جانے کہ آل رسول کیا ہے، شہزادہ غوث الورا کیا ہے. یہ نہیں دیکھو تمہاری نانی سے جا کے پوچھو وہ کیا کر رہی. یہ بیچارے کیا جانے کہ نبی کا شہر. یہ جھکنا آسان نہیں ہوتا صاحب، یہ رب کی طرف سے ہوتا ہے اجبار. تب کسی کے قدم چومے جاتے ہیں. اپنے قدم چومے تو کمال نہیں یار. مزاج ہے کہ دشمن آنس مشکانس کے بوبیت نہ کہ اتار گویت. مشک وہ نہیں ہے کہ جس کو اتار کہے کہ عیسائی مشک ہے. مشک وہ ہے جس کو دنیا پیار. یہ نبی کی شہزادی، یہ ہمارے مشک ہی جس کو ہم نہیں چونتے ہمارے دوسرے بھائی بھی چونتے. تم کیا جانو کہ یہ اللہ کے نبی یہ شہزادے کیا ہے. یہ ان کا کردار تھا کہ میں بے وضو ہوتا ہوں تو اوپر نہیں دیکھتا ہوں اور با وضو ہوتا ہوں تو میں دیکھ لیتا ہوں. یہ ان کا کردار تھا. درود شریف پڑھیے گا. اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد. تو آسمان کی عظمت دیکھیے. میرے رسول اللہ مکہ پہ گئے، ہلا دیتا ہے تو آدھے قلعے میں حضرت ایسی خوشبو ہوتی ہے جیسے مشک و عنبر کو کسی نے دیکھا. سبحان اللہ. ارے جب نبی کے ان بیٹوں کا عالم یہ ہے تو کیسے بیٹوں کا عالم بہت پہچان.
پہچانو جو ملتا ہے وہ مرشد کے صدقے میں ملتا ہے، بغیر مرشد کے کبھی کشتی کنارے نہیں پہنچتی ہے۔ بڑے بڑے بزرگوں کی تاریخ دیکھیے، اہل اللہ کی تاریخ دیکھیے، ان کو جو ملا وہ مرشدین برحق کی کفش برداری سے اور دامن گیری کے صدقے میں ملا ہے۔ آپ اپنے مرشد کے دامن سے وابستہ رہو۔ بزرگوں نے کہا ہے کہ از جدائی کم نہ کردت دوستی، ہم تو سودے کافراں کردت بیشتر۔ یہ جدائی رہنے سے محبت کم نہیں ہوتی ہے، بلکہ جیسے بنیے بھائی جتنا بیاج بڑھتا چلا ہے۔ میں نے کل دیکھا، مجھے لوگوں نے کہا سرکار جوش پوری سے ارے میں نے کہا حضرت کو ادھر سے بہت دور سے، ارے یہ بالکن میں بارمیر کا پتہ نہ جیسلمیر کا پتہ، یہ ٹھیلے چلانے والے سے رب محبت کرتا ہے۔ رب فرماتا ہے جبرائیل اعلان کر دے میں ان سے محبت کرتا ہوں، تم بھی ان سے محبت کرو۔ پھر سرکار کی حدیث ہے جبرائیل زمین والوں میں اعلان کر دے یہ میرا محبوب ہے، میرے محبوب کا محبوب ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ تو خدا محبت کی زنجیریں دلوں میں کاٹ یہ نبی کے شہزادوں کی محبت خریدی ہوئی نہیں ہے، عطا کی ہوئی ہے۔ جو مرید غیر مرید کا پتہ ہی نہیں چلتا ہے، بیچارے مرید غریب پیچھے کھڑے تھے اور جو اوپر والے بیٹے ہاتھ پیر چپ رہے تھے۔ میں نے کہا یہ مرید بھی چلے ایسے مرید ہو۔ تو بھائی صاحب یہ محبت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، جتنے حضرت دیر سے آئیں گے اتنی محبت کے شعلے بڑھتے چلیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کوئی فکر مت کرو، مرید مرشد کہیں بھی رہے ان کی روحانیت آپ کے ساتھ، ان کی پاکیزہ روحانیت آپ کے مقدر کے ساتھ رہے گی۔ اس لیے یہ دیوانی سب انشاءاللہ منہدم ہو جائیں گے۔ اللہ چاہے گا وقت کبھی آئے گا، اپنے کو اس لیے حکومت کا مسئلہ ہے اور ہم حکومت کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اس وقت کی ہماری حکومت نے جیسلمیر بارمیر، وہاں جیسلمیر کے ہمارے بھائی بہت پیر پاداروں علیہ رحمہ گزر گئے، بہت اللہ کے ولی تھے، حضرت جانتے ہیں ان کے مرید سینکڑوں آئے صرف دیدار کرے کیا سائیں یہ غوث پاک دی ہونا۔ سبحان اللہ۔ ہمارا دل کہتا ہے یہ غوث پاک کی شریعت، ہمارے روح کو سکون ملتا ہے، اسے پتا چلا اللہ کے ولی کے دیکھنے سے سکون ملتا ہے، حضرت کے دیکھنے سے بے قرار دل سکون ملتا ہے۔ وہ مرید کس کے ہیں؟ دیوانے آپ کے۔ ارے جب دشمن آپ کا دیوانہ ہو رہا ہے، بیگانے دیوانے ہو رہے ہیں، تو تمہارے پیٹ میں کاہے کو درد ہو رہا ہے؟ تمہاری روٹی تو ہم نہیں چھین رہے، سرکار وضو کرو اور میں نہیں کرتا 2 کلو 5 کلو 50 کلو کرو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ 5 شادی کرو 50 شادی کرو، خدا کو تم جواب دو گے، ہمیں کیا دینا؟ دل کے پھپھونے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے۔ رب کی قسم میرے محبوب عربی کا اتنا پاکیزہ کردار آپ کے صحابہ کے ساتھ، آپ کی مقدس اولاد کے ساتھ، سرکار دل پڑا، وہ کسی نے زخم لگایا تو آہا نکلتی ہے، ورنہ کہاں سے آہا نکلتی ہے؟ نبی کی آن نے ظلم کے باہر برداشت کیے، تب بھی صبر کیا۔ یہ اسی آن پہ چشم و چرا گئی، جب ان پہ الزام لگا تب ان کی زبان سے جملے لکھے۔ ان کو پیر محمود علیہ رحمہ سے محبت ہے، بابا صاحب سے محبت ہے، لونی شریف کے مدرسے سے اور ان کی خدمات سے محبت ہے۔ میرے آقا نے فرمایا مفتی صاحب جو سب جو سید آئے وہ مجھے دل کو ٹکڑوا اور نادان کہتا ہے، اور نبی کے صحابہ اور نبی کی آن پر تو آپ کی جان قربان ہے۔ اس لیے خدا کے لیے فتنے کی پیٹ سے نکال دو۔ الحمدللہ حضرت کا ایمان ایسا مضبوط ہے کہ ہمارے ہندوستان کا ہمالیہ تو کمزور ہے مگر نبی کے شہزادہ کا ایمان اس سے شیعت کا نام آیا تو آپ کی آنکھوں میں سرخی پر مفتی صاحب مجھے دل تڑپے تھے، منہ کی شیعہ چمکتا ہائے غضب ہو گیا۔ دین شیعہ سے وہاں لعنت کے بات ہو، وہ مکھے چمن تھا جو مجھے نانا کا دشمن، آل نبی کا دشمن، علی کرم اللہ کو ستانے والے، غداریاں کرنے والے، نبی کے شہزادے امام حسین سے غداری کرنے والے، یہی تو شیعہ تاریخ بنی، ان سے ہم محبت کرو۔ اس لیے یہ سب بیماری غلط۔ ہاں آل نبی کی محبت و ایمان کی جڑ، وہ تو ایمان کی جڑ ہے۔ اعلیٰ حضرت کی شاعری آپ پڑھیے، میرے وقت نہیں، خدا کی قسم اتنے وہ دیوانے تھے، اتنے دیوانے تھے کہ جب میرا جنازہ چلے تو سب لے کے چلنا مگر غوث اعظم کا قصیدہ مجھے سناتے رہنا تو مجھے قبر میں سکون ملے گا۔ سبحان اللہ۔ میرے غوث کا جب نام آتا ہے تو احمد رضا کے دل میں جان پیدا ہے۔ مرنے کے بعد غوث
غوث کے دامن سے جڑنے کا خواب دیکھے. یہ عشق اللہ والوں کو ملا, ان کا عقیدہ ایمان ہے, جو ملے گا وہ غوث پاک کی لالین کے ساتھ ان کی آن پاک کے ساتھ. اس لیے پیارے میرے آقا کا فرمان کہ میری آن سے جس نے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. آپ نے دعا کی مولا ھذا ابراہیم و ابراہیم ابنی احب. خدا کے لیے اس بیہودہ الزامات لوگوں نے تو بھائی صاحب سرکار علی کا سرکار الزام رکھا. خدا کی قسم رونا, لوگ رو پڑے. شیخ عبداللہ نے کہا کہ روتے روتے میری کتاب خراب ہوگی. وہ بے ایمان کے کون مسلمان ہے جو سرکار علی پہ کفر کا فتویٰ لگاتا ہے؟ مولا جو علم کی اسلام کی جان پہ سکتے نہ جان, تو لوگوں نے جب ان کو نہیں بخشا تو آپ کو حضرت کو ہم کو کون بخشے گا؟ اس لیے ہم کو اس کی کوئی فکر نہیں. حضرت کا دل ان کے نانا جان کی طرح کربلا کے شہید اعظم کے صدقے میں بے مثال پڑا. آپ کسی کی تنقید یا کے تحقیر نہیں فرماتے. ہر دین کے کام کرنے والے کو آپ دعاؤں سے نوازتے. اللہ تعالیٰ آپ کے صدقے میں ہمیں آپ سب کو دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت کچھ نصیحت فرمائیں گے دن بھر کی. میں نے سنا کہ 3-2.5 گھنٹے کی, نہ رات کو آرام نہ دن کو آرام, بھیڑ کی خدا کی پناہ. میں نے جودھپور سے لے کر کے دیکھا تو ہزاروں کا مجمع. اور کل پرسوں مجھے لوگوں نے کہا کہ جب سیلاؤ ہم آ رہے تھے تو میں پیچھے رک گیا نماز پڑھنے کے لیے مشورہ کر. تو میں کون سا گاگریے سے چل کے سید صاحب کی خانقاہ تک آیا تو خدا کی قسم انسانوں کا سمندر, کوئی جگہ خالی, 15-16 کلومیٹر تھا. اور رات کا جلسہ دیکھا تو عقل حیران. اور مجھے خوشی ہوئی کہ آج سید صاحب کے سید صاحب کی اللہ عمر میں برکتیں عطا فرمائے. یہ بھی میرے نبی کے شہزادے, ان کو دعا کرو, یہی چہرہ ہے آل رسول کا. تو آج سنا میں نے کہ اتنا مجمع تھا کہ پچھلے سب ریکارڈ ٹوٹ تو ان کو بھاگ ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے, ایک ہدایت عطا فرمائے اور ہم کو بھی آپ کے دامن سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. یار زندہ صحبت باقی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بیٹھے رہو. ماشاءاللہ مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو. آپ نے نبی کے شہزادے کا دیدار کیا. اللہ حضرت کے دیدار کے صدقے میں آپ کی دنیا بھی کامیاب, آپ کی آخرت بھی کامیاب, آپ کی عمر میں کاروبار میں زندگی میں برکتیں عطا فرمائے. اور سنت والجماعت کے پاکیزہ عقیدے پر رب آپ کو قائم اور دائم. آمین آمین. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, دامن غوث, آل نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے, آل نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے, آل رسول کا دامن نہیں چھوڑیں گے. شہزادہ غوث الورا زندہ باد, شہزادہ غوث الورا زندہ باد. حضرت پیر تاج حسین صاحب قبلہ زندہ باد, حضرت علامہ پیر تاج حسین صاحب قبلہ زندہ باد. آؤ جماعت سگوری کے ساتھے گفتگو کرنے کا پیری اساجے درگاہ حضرت پیر نور محمد شاہ جیلانی رحمت اللہ علیہ جے طرف کا شان صحابہ اور شان اہل بیت بیان کرن تے اور صداقت تے بیان کرن تے آؤ حضرت قبلہ مفتی شیر محمد صاحب شیر ہندوستان کے اعزازی پگ بدھرائے تو سبحان اللہ. پان پگ وارو تو عالم آہن, پان ॿियनि खे पगूं ॿधाईंदो आहे, मगर आऊं असांजे दरगाह शरीफ़ जी तरफ़ खां दरगाह पीर नूर मोहम्मद शाह जीलानी सांगरा शरीफ़ जी तरफ़ खां आऊं पंहिंजे हथनि सां क़िबला मुफ्ती साहब खे आऊं दस्तार फज़ीलत ॿधायां थो ऐं एज़ाज़ी दस्तार ॿधायां थो. सुभान अल्लाह. नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहदादे गौसे आज़म, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सैयद ताज हुसैन जीलानी. नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती आज़म राजस्थान, शेर हिंदुस्तान जिंदाबाद, ताज शरिया जिंदाबाद, ताज उलमा जिंदाबाद, तरीक़त जिंदाबाद, गौसे आज़म जिंदाबाद, गौसुल वरा जिंदाबाद, जमाल शाह जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाह नारे हैदरी, नारे मुशीर कुशा, जिंदाबाद जिंदाबाद. सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह.
या बेहतरीन आप अपनी माथे की आंखों से मुलाहिजा फरमा रहे थे। अब जिनका खिताब होना है, जिनकी हस्ती के हम और आप काफी दिनों से चेहरे मुकद्दस का दीदार कर रहे हैं, तो जैसा कि अभी मैं जिन लोगों के नाम बोलना चाहता हूँ वो हज़रत यहाँ पे तशरीफ लाए, उनको बाद में हुजूर के खिताब के बाद में उनकी दस्तार बंदी होगी। सरोफ खान, पानी खान, सोलंकियों की बस्ती, हाजी इब्राहिम खान समाज गाँव धोबली, जिन जिन लोगों के नाम आते रहे वो फौरन अंदर आते जाएं। यारू खान, शौकत खान, हरीसर गाँव बामड़ूर, गुल्ला खान, आरब खान, राजड़ गाँव बामड़ूर, कबूल खान, मारूफ खान बाड़मेर, मौलाना बिलाल साहब भूनिया, सुमार खान, ईसा खान गंगारा, हाजी सरादीन खान गांव खुदानी, अदरीम अब्दुल लतीफ बीसासर, अली मोहम्मद हमीद जालीला, हाजी चनेसर फकीरों की बस्ती, मिस्री खान, बांगा खान रते का तला, मास्टर हसन खान नोड़ी अरपालिया, रमजान खान, होती खान नवातला, पठाई खान, मोहम्मद खान पांडी का निवान, सरपंच हुसैन खान भोजालिया, नूर मोहम्मद आली सर हाजी, राज मोहम्मद सुबान खान मुरानी, लुंगा खान दल अंती, दरिया खान, महमूद खान झड़पा, रहीम खान, अब्दुलरहमान खान बसरा, ईसा खान, मोहम्मद खान आटा, मूसा खान, मिस्री खान इलोलिया, माखन खान, मियाजल खान गांव सियार, साइबना गफूर बढ़ैया, फारूक खान, भुल्ला खान गांव गोड़ा, वसाया खान, निजाम खान समूह की धानी, अब्दुल शकूर, स्वदल खान बोथिया जागीर, अब्दुल रहमान, अब्दुल रज़ाक गांव नगर, मौलाना अली हसन साहब देरासर, मुबारक खान खलीफा धोबली, इन हजरात को साफा बनवाया जाएगा और जनाब हाजी साइबना खान गांव हरपालिया इनको माला पहनाई जाएगी और कारी मोहम्मद हनीफ साहब कुदमपुरा इनको भी माला पहनाई जाएगी और जनाब सुबान खान, सनब हसन खान मंगलिया इनको माला पहनाई जाएगी और हाजी फतू खान, इकराम खान गांव लदेका पार, इकराम सरादीन गांव बुक्कर, हकीम खान, हारून खान गांव झेलूर इनको माला पहनाई जाएगी और दूसरे हज़रात पहले नाम आए उनको इंशाअल्लाह साफा पहनाया जाएगा।